وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 143 آیت نمبر 165 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 165. لفظی ترجمہ: وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یتخذ، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ اور شریک، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا، اور کاش کہ دیکھ لیتے ظالم، اذ یرون العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ سمجھ جائیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوت تو اللہ ہی کی ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. سامنے کرام، بنیادی آیت ہے، اور اس میں دیکھیں یا تو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں دنیا میں اس وقت. جو انسان بس رہے ہیں یا تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں یا نہیں بنائے ہوئے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا شمار کون سے لوگوں میں ہوتا ہے. آیا ہم نے اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہمیں محبوب ہے، کوئی اور بھی ہمیں مطلوب ہے، کوئی اور بھی ہمارا مقصود ہے؟ تو اگر ہم ایک بناظر غائر دیکھیں، ایک وسیع تناظر میں ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو ہم تو سارے دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تو سارے گناہوں کی جڑ ہے.
اور گناہ تو گناہ ہے، لیکن یہ جرم عظیم ہے سامعین کرام۔ شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھیں یہ قرآن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ ہے، اس میں کوئی خاص اگر میں تفسیر نہ بھی کروں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آیا ہمارا اللہ کے سوا کوئی اور بھی محبوب ہے؟ تو اس کا جواب تو اس بات میں ہے، ہاں میں ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ کے علاوہ سب کچھ محبوب ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا جواب زبان حال سے، ہمارا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی ہمیں تو جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو ہم نے دل دیا ہوا ہے، وہی ہمیں چاہیے۔ ہمیں دنیاوی مال و متاع درکار ہے، ہمیں عہدے درکار ہیں، اور ہم MNA بننا چاہتے ہیں، MPA، اور یہ ساری جو دیکھیں عہدوں کی، ایک تو سرکاری عہدوں کی دوڑ ہے، اور پھر جو ہے یہ عوامی عہدوں کی دوڑ ہے۔ ہر ایک جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے، نام نہاد جمہوریت ہے، اور یعنی اس جمہوریت میں پھر یہ ہے کہ انسان شروع کرتا ہے لوکل باڈیز سے، لوکل باڈیز کے الیکشن سے وہ حصہ لیتا ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ یعنی آپ کے گھر میں، ایک سیاستدان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو پڑھ لکھ کے وہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتا ہے، آہستہ جو ہے وہ ضلع کے الیکشن میں، پھر جو ہے صوبائی اسمبلی، پھر قومی اسمبلی، اسی طرح چل سو چل۔ یہ ساری دنیا کی ایک دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کوئی روایتی بات آپ سے کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور نہ میں اپنا کوئی چرچا چاہتا ہوں کہ میرا نام ہو جائے کہ یہ بھئی یہ اس کا درس القرآن ہے۔ کوئی بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف اللہ کا پیغام سمجھانا مقصود ہے بس۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، کسی تعریف کا طالب نہیں ہوں، کسی ہار ڈلوانے کا یا پھول برسوانے کا طالب نہیں ہوں۔ دیکھیں قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اگر آپ نے قبول نہ کیا اور تو پھر یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ کیوں کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا روز قیامت، یا آپ کے خلاف گواہی دے گا، اما لکا و اما علیکا۔ تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کے مضامین کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو درس ہوتے ہیں، بعض اوقات میں بھی سنتا ہوں، بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس آیت کے تناظر میں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کیا آپ کو اللہ سے شدید محبت ہے؟ دعویٰ تو آپ کا ایمان کا ہے، اتنا تو مجھے معلوم ہے، کیونکہ میرے درس تو غیر مسلم نہیں سنتے اور نہ میں ان سے مخاطب ہوں، میرے مخاطب تو آپ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس آیت کے تناظر میں اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتے ہیں؟ کیا اللہ سے آپ کی شدید محبت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہیں، یعنی بتوں میں ہم قوت جانتے ہیں۔ بت کیا ہے؟ رکاوٹ۔ پیسہ بت ہے، میری اپنی ذات بت ہے، بیوی بت ہے، شوہر بت ہے، بچے بت ہیں، یہ سارے ہمیں حق سے روک رہے ہیں۔ میرا کاروبار، میرا یہ سب کچھ، یہ بت ہو جاتے ہیں بسا اوقات۔ یہ بت پھر ہمیں روکتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے سے، اللہ کو منزل بنانے سے، یا اللہ سے شدید محبت کرنے سے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اور آج اس آیت کا یعنی ہم تیسرا درس کر رہے ہیں، اور اس میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ہم نے تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بنایا ہوا؟ اس میں تو دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، اس آیت کا خطاب دیکھیں نا،
اس میں نہ ایمان والے مخاطب ہیں، نہ یہود، نہ نصارہ، نہ اور کوئی، نہ مشرک، نہ کافر، من الناس۔ اور ایسی جب باتیں آتی ہیں نا، ابھی انشاءاللہ آئے گی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّاسِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری کیٹیگری وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ پھر چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اور مہربان ہے اپنے ایسے بندوں پر۔ تو دیکھیں، شدید محبت جب تک نہ ہو آپ اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے اللہ کے لیے۔ جب تک آپ کو اللہ سے شدید محبت نہ ہو تو آپ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ سے آپ کو شدید محبت نہ ہو آپ بندگی یا عبادت کر نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ سے جب تک شدید محبت نہ ہو اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ آپ میں نہیں ہو سکتا۔ آپ بخیل ہیں، بخیل ہی رہیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے۔ اور دیکھیں اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ۔ اب یہ لوگ ظالم ہیں، تھوڑا سا غور کریں نا آیت قرآنی پہ، تدبر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان آیات پر غور کریں۔ ظالم کون ہے؟ یہی جو شدید محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ یعنی غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ ظالم ہے۔ جو غیر اللہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں، یہ ظالم ہے اور یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہاں ظالم دیکھیں، یہاں ظالم کون ہے؟ ظالم اسی آیت کے تناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا، کہیں اور سے ظالم کو پکڑ کے نہ لائیں۔ یہی ظالم ہے جو اللہ سے شدید محبت نہیں کر رہا، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، جو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ظالم ہے اور یہ ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے۔ اور یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے یہ طاقت کہیں اور بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جب یہ روز قیامت دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور یہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لے گا تو اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ ساری قوت کا مالک ایک ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جانا ہے ہم نے، اور ہم جا کہاں رہے۔ دراصل ہم نے جانا ہے جنت میں۔ ہمارا مقام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ لیکن ہم چونکہ غافل ہیں اپنی منزل سے، اپنی حقیقت سے، اور اپنے مقصود حیات سے، اپنے محبوب سے غافل ہیں، تو اس لیے ہم پھر جا رہے ہیں یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پہ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ سے مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم نے اس دین کو ایک مذاق بنا لیا ہے، مذاق
کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب نمازیں مسجدیں تقریباً بھری ہوئی ہیں، لوگ نمازی ہیں، لیکن وہ نماز کے تقاضوں پہ تو پورا نہیں اترتے. نماز میں آ کے ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو اس قول کے آپ خلاف زندگی گزارتے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ بڑی نماز کی پابند ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن شوہر کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے ڈیل کر رہی ہے شوہر کو، اللہ کی اور شریعت کی روشنی میں ڈیل نہیں کر رہی. یہ ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاتون خانہ ناراض نہ ہو. میری تو آپ سے آپ کوئی پرخاش نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جنتی ہو جائیں اور جنتی خاتون کا ایک کردار ادا کریں. جنتی خاتون نفسانی خواہشات کے بنا زندگی نہیں گزارتی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہے، یا خاتون ہو یا اس کا خاوند ہو. بہرحال والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور یہاں جو ہے آیت کا جو دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ظالموں کا تذکرہ ہے. ظالم کون؟ جو اللہ سے شدید محبت نہیں کرتا. ظالم وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور بھی شریک بنائے ہوئے ہیں. اور یہ سامنے کرام آپ، یعنی میں پھر رک کر آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا. آپ کو تو مومنین کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ ظالمین کی صف میں اگر آپ سوچیں تو آپ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کسی پر. دیکھیں، کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑ لیتا ہے، جیسا کہ ہم نے منہ موڑ لیا ہے، تو یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ تو ظلم کر ہی نہیں سکتا اپنے بندوں پر. یہ خود ہم اپنے اوپر ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، انسان کے سامنے اللہ کے نبی نے ساری باتیں بتا دی ہیں. اب نبی کو ہم عملی طور پہ جھوٹا تسلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ. یعنی ہم من حیث القوم نبی کی تعلیمات کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں. یہ دیکھیں، یعنی آپ نیچے کے لیول گراس روٹ سے آپ چلیں اور آپ اپنے جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو حکمران ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، سب جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں. یہ میں بغیر کسی رد عمل کے، خوف کے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بھی نفسانی خواہشات کے راستے پر چلے گا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. یا دوسری آیت ہے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ایسے خواہش، دیکھیں یہ تو اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب خواہشات نفسانی کے پجاری ہیں، اور جو بھی خواہشات نفس کا بندہ ہوگا وہ جہنم کا ایندھن ہے. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. اس میں اگر قرآن کے سامنے اگر بات یہ میری بات پیش کریں، دراصل میں تو قرآنی آیات کا ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس میں میری اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں ہے، تفسیر کے طور پہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آیت قرآنی بھی آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. قد افلح من تزکا، قد افلح یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی صفائی کر لی، اللہ کو محبوب بنا لیا، غیر اللہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کر لیا. قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، رب کا نام لیا، نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. یعنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو تم، تزکیے کی راہ سے انحراف کر کے دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہو. تو آج دیکھ لیں اگر ایسی صورتحال نہ ہو، ہم نے تو دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، حالانکہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے. اور اچھا دوسری جگہ وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. میں آپ کو وہ یہ دلائل پیش کر رہا ہوں جو میں نے ابھی بات کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور وقد خاب من دساہا، اور یقیناً تباہ ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا. ہمارا تو عام طور پہ نفس جو ہے وہ آلودہ ہے. سامنے کرام، تزکیہ نفس ہمارے نصاب میں اس کا نام بھی نہیں ہے. جو زندگی کا ہمارا نصاب ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تزکیہ نفس کو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. تو اگر آپ ایک چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اس چیز کو کریں گے کیسے؟ تزکیہ نفس ایک کام ہے. رسول تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ابھی ہم نے پڑھا ہے اور 2 مرتبہ پڑھا ہے. تو یہ بہرحال دیکھنا ہوگا ہمیں. دیکھیں یہاں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کے دیکھ لیتے ظالم اپنا انجام، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوت کا مالک اللہ ہے. اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے سامنے کرام، دیکھیں انسان طاقتور کے آگے سر جھکاتا ہے، فائدہ مند چیز کا آسرا کرنے لگتا ہے. اب پیسے کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے کہ نہیں جھکا ہوا؟ پیسے کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، لیکن پیسے میں تو کوئی طاقت نہیں ہے. ساری طاقت پیسے کو بنایا کس نے ہے؟ سونا چاندی کو، پیسے کی بنیاد تو سونا ہے، سونے کو بنایا کس نے بتائیے؟ یہ سارے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ سونے کا نہیں کر دے گا، پھر تو پیسے کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی. سونا تو کم ہے، پھر ویلیو ہے اس کی. جتنی چیز کم ہوتی ہے اس کی اور فائدہ دیتی ہے، اور تو اس کا یعنی قیمت پھر زیادہ ہوتی ہے. اب 1 تولہ تقریباً آپ دیکھ لیں 1 لاکھ روپے کا ہے. 1 تولہ 1 لاکھ، کیوں کہ کم ہے اور قیمتی چیز ہے، فائدہ نظر آتا ہے لوگوں کو، اس لیے جو زیادہ سے زیادہ قیمت دے کے ہم سونا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ سونا بنانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ ہے. ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے. تو ان القوت للہ جمیعا. دیکھیں میں آپ کو جو نقطہ کہہ رہا تھا وہ میں ابھی کہہ نہیں پایا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان آج بھی دیکھ لے کہ ہم نے دنیا کے سامنے سر جھکائے دیا ہے بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے. ایک بات تو یہ یعنی تسلیم کر لیں آپ. اب دنیا بظاہر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں. پیسے کے پیچھے چل پڑوں گا، پیسہ کماؤں گا تو گھر بنا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اقتدار حاصل کر لوں گا، الیکشن جیت لوں گا پیسے کے بل بوتے پر. تو پیسے میں آپ کو طاقت نظر آتی ہے اور طاقت کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں. طاقت خواہ وہ ایک سونے میں ہو یا کسی طاقتور بظاہر جو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، ان کا ڈنکا بجتا ہے نا تو اس کے سامنے لوگ سر جھکا دیتے ہیں. تو طاقت، میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور چیز کو، ایک چیز میں طاقت دیکھ کے ہم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. اب جو گزرا زمانہ تھا اس میں لوگوں نے سورج کے سامنے سر جھکا دیا تھا. سورج میں وہ دیکھتے تھے کہ اس میں بہت سے فائدے ہیں اور طاقت ہے. سورج آپ دیکھتے ہیں، سورج طاقتور چیز ہے، اس کے سامنے
سورج کو دیوتا بنا کے اس کی عبادت، اس کے بتوں کی بنا کے اس کی عبادت کی جاتی تھی. سورج دیوتا، فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، وہ بھی سورج دیوتا کے نائب کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا، اور سورج دیوتا ان کا بڑا دیوتا تھا. تو قوت، ان القوت للہ جمیعا، بس یہ ایک نقطہ سامنے کرام، ساری قوت کا مالک اللہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور دوسری بات جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف اگر آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ کے شدید عذاب کا سامنا آپ کو لازماً کرنا پڑے گا. ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے، نہ ہمیں شدید عذاب پر یقین ہے، ہمیں کسی چیز پر یقین حاصل نہیں ہے. سامنے کرم یہ بات اکثر میں اللہ کی توحید پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، نہ رسول کی رسالت کے سچ ہونے پہ ہمارا یقین ہے، کیونکہ رسول کی جو دعوت ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے، اور اللہ کو ہم اپنا مقصود حیات بنانے ہی نہیں چاہتے. تو وہ بھی بات ختم ہو گئی، اللہ کی توحید کی بھی بات ختم ہوگی. آخرت کی بات ہے، اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو قرآن کے تو بنیادی 3 مباحث ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان سب سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے عملی طور پہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو ککھ بھی نہیں. تو بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہمارا طرز عمل جو کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری قوت کا مالک اللہ ہے، اور جس نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑا اسے شدید عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور آپ کو شدید عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. پھر ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے شدید عذاب سے آپ کو پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا. بہرحال یہ چند باتیں ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اس پر سوچیں. یہ ایک آیت بھی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے کہ آپ غیر اللہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کی اپنے دل میں اللہ کی محبت کی شمع کو روشن کریں اور اپنا دل نورانی کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. ترجمہ سنا دیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ماں سوا اور شریک. تفصیل کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں وہ ان ہستیوں سے جیسی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور اگر دیکھ لیں ظالم جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوت تو اللہ کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے.
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔